فیملی ٹری سامنے آ جاتا ہے. میں اپنی والدین کی اکلوتی اولاد ہوں میرا، تو یہ تو ان کا جھوٹ یہیں سے پکڑا جاتا ہے. سیکنڈلی اگر وہ کزن سے ریلیٹڈ کوئی بات کرتے ہیں تو ایسا یہ سب بے بنیاد الزامات ہے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے انہوں نے بہت ساری من گھڑت سٹوریز بتائیں، اسی طرح انہوں نے ایسی ایک کریٹ کی سٹوری. تو اس کے بعد وہ جو پھپھو، بچی کی پھپھو یعنی میری بہن، اور پتہ نہیں کون کون وہ نکال رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ وہ کب پیدا ہوئے سب لوگ. تو ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کرائے کے لوگ کہیں بھی آپ کو مل جاتے ہیں. تو سب ایسے ہی جھوٹ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی ہم اس کے اگینسٹ ایکشن لیں گے، لیگل ایکشن لیں گے. اور ویسے بھی عدالت کے اندر جب کیس ہوتا ہے تو آپ کو، اگر آپ لے کر آتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ کون سا رشتہ دار آ گیا بھائی. تو یہ سب تو ان کے جھوٹ ہیں، اور جھوٹ کے پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں. جیسے کہ مجھے خود نہیں پتہ میری بچی کہاں ہے. میں تو چیخ کے یہ بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں کہ میری بچی مجھ سے ملوائی ہے. مجھے نہیں پتہ وہ کہاں ہے. میں نے اسے ٹی وی پہ دیکھا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں تھا. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ میری گلی کے لوگ یا میرے رشتہ دار ان کو اسی علاقے، اسی گلی محلوں میں ان کو مل رہے ہیں. تو معاملہ مشکوک جو ہے وہ تو ظاہر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، اور جب ہم ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر انہیں یہ جھوٹے لوگ سامنے لانے پڑیں گے. تو نہ ہی وہ میرے کو بھائی بہن ہے، جو کہ ہے ہی نہیں میرا. تو یہ سب فیک لوگ انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں. میں اب ان کے، اللہ بھلا کرے سب لوگوں کا، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. دیکھیں میری بچی کا معاملہ ہے، اور اس کے اندر اس میں طرح طرح کی کنفیوژنس پھیلانے کے لیے وہ ایسے وہ کر رہے ہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ جو سامنے آ کر یہ اوپنلی بولتا ہے اسے بھی یہ خیال نہیں آتا کہ کل کو یہ چیز، اللہ کا جو سسٹم ہے وہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اس میں کل کو کوئی بھی وہ ان کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے. تو میں تو پھر بھی یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور ایسے جھوٹ بولنے سے گریز. میسج کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ کے متعلق یہ بولا، یہ بولا، یہ بولا. تو وہ مجھے بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ لوگ کس یعنی ایکسٹریم کس حد تک ہو سکتے ہیں. ایک جھوٹ بولنے کی حد تک بھی اگر آپ لیں تو وہ کس حد تک جا سکتے ہیں. میں تو حیران ہوں اس چیز کو. تو ڈیفینیٹلی میری لیگل ٹیم اس کے اوپر ایکشن لے گی. فی الوقت ہمارا پورا فوکس جو ایکچولی میں جو ہے وہ کیس کے اوپر ہے. اس کے بعد جو ہے، بلکہ اس کے دوران ہی یا اس کے بعد جیسے ہی وہ بہتر سمجھیں گے وہ اس کے اوپر پورا ایکشن لیں گے. ویڈیوز جو ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ جو ہیں وہ سچ کا ساتھ دے رہے ہیں، دیکھیں آپ میرا ساتھ اس وجہ سے دے رہے ہیں، اگر آپ لوگ، کہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے مجھے اسیس کیا ہے اور دوسری پارٹی کو بھی اسیس کیا ہے، آپ نے میرے ڈاکومنٹس اور میرے پروفس دیکھے ہیں اور ان کے پروفس دیکھے ہیں. تو آپ لوگوں نے اگر میرا ساتھ دینا شروع کیا ہے، یا ایٹ لیسٹ آپ نے سچ کا ساتھ دینا شروع کیا ہے، تو آپ ایکچولی میں اپنے پیشے سے انصاف کر رہے ہیں. آپ میری پرسنالٹی یا میری بچی یا اس چیز کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے. میری جگہ کوئی بھی ہوتا، اگر وہ سچا ہوتا، یہ کیس ہوتا، تو آپ اسی طرح اس کا ساتھ دے رہے ہوتے. تو آپ لوگ بیسیکلی اپنے پیشے سے انصاف کر رہے ہیں. تو کچھ لوگ، آپ کو پتہ ہے ہر پیشے کے اندر، ہر فیلڈ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جنہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے جنہیں کالی بھیڑیں کہہ سکتے ہیں. تو وہ، اب میں کیا کہوں کہ اگر میں کیا کہہ سکتا ہوں انہیں، ان کے اندر جو بیچارے بچے جو تھے وہ بھی ہرٹ ہوئے تھے. تو جنہوں نے ہائر ایجوکیشن کرنی تھی وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے تھے. تو اس کے بعد جو تھا، جب سیکنڈ ایئر یعنی تقریباً 13-14 مہینے گزر گئے تو سکولز لگنے شروع ہوئے، لیکن وہ پارشلی لگ رہے تھے. شروع میں آپ کو یاد ہوگا 9ویں 10ویں کی کلاسیں لگیں، پھر نیچے کلاسز آنی شروع ہوئیں، پھر وہ تھوڑا دن لگتے تھے، اس کے بعد پھر آف ہو جاتا تھا، پھر کوئی کووڈ کی دوسری لہر آ جاتی تھی، کبھی تیسری لہر آ جاتی تھی.
تو وہ سارے انسیڈنٹ کے اندر اسکولز متاثر ہوئے، بچے متاثر ہوئے، اور بہت سے بچے گھر میں اسٹڈی کرتے رہے. میری بچی بھی گھر میں اسٹڈی کر رہی تھی. تو گھر میں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے، اب جیسے آپ اگر بچے کو اسٹڈی کرواتے ہیں، یہ امپارٹنٹ ہوتا ہے، خصوصاً ایسی سچویشن میں جب لائف تھریٹننگ کوئی چیز چل رہی ہو. تو یہ ایک انفارچونیٹ وہ تھی سچویشن. اس کے اندر جو تھا وہ اسکولنگ سسٹم متاثر ہوا تھا. آپ کہیں گی سیکنڈ ڈے، اب اس کا بھی ریزن یہ بتاتا ہوں. پولیس تو آئی ہی رات 2:30 بجے تھی. اگلے دن جو رینجرز کی انٹیلیجنس آئی، میں نے ان کو اپنے فون خود سے دیے، اور اسی دن پولیس بھی دوپہر میں آئی تھی، یعنی 17 کو. تو میں نے انہیں اپنے فون نمبر خود سے دیے. مجھے انہوں نے تو بولا بھی نہیں دینے کے لیے. میں نے انہیں کہا کہ یار دیکھو، دونوں پوائنٹ سوچتے ہیں، ایک اغوا کا پوائنٹ اور ایک سیکنڈ پوائنٹ جو ورسٹ کیس سیناریو ہوتا ہے. آپ کو تمام چیزیں ہمیں خود سامنے رکھنی چاہیے. ہم اسے سامنے رکھ کے سوچتے ہیں کہ یہ جو یعنی میرے نمبرز میں نے انہیں پرووائڈ کیے. انہوں نے ان کا کال ڈیٹا ریکارڈ نکال کے وہ میرے پاس آئے. انہوں نے اس میں سے تمام میسیجز، اگر آپ CDR آپ نے تو دیکھے ہوں گے کہ اس کے اندر نہ صرف کالنگ آتی ہے بلکہ میسیجز بھی آتے ہیں. تو وہ ان میں نہ کوئی ایکٹیویٹی کالنگ کے اوپر تھی، نہ جو تھی بالکل غلط قسم کے بے بنیاد الزامات ہیں. جتنے یوٹیوبرز آئے، ایون ٹی وی چینلز والے آئے، انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ یار یہ پاسبل، یہ تو آپ کو دیکھنے کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے انہیں بھی یہی کہا کہ یار مجھ سے نہیں پوچھو، میرے گھر کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کبھی میرے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آئی ہو، مار پیٹ کی آواز. کیونکہ دیکھیں مارنے پیٹنے لڑائی جھگڑے کی آوازیں اگر کسی گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ ماشاءاللہ ارد گرد کے گھروں میں جاتی ہیں. تو انہوں نے یہ دیکھا، خود سے پوچھا، بلکہ کچھ چینل تو کوریج کرتے رہے آ کے. ہمارے جو محلے دار تھے، جو میرے بالکل کلوز نیبرز تھے، تو ان سب نے یہ کہا کہ یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی چیز، اور یہ غلط ہے.